حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہیں، ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی۔ اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر، مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر، جس نے زمین و آسمان پیدا کیا، ذرے ذرے کا خالق وہ، قطرے قطرے کا مالک وہ، ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ، اسے چھوڑ کر کدھر کے لوگ جا رہے ہیں؟ اسلام کے ایک عظیم رکن جس کو حج کے الفاظ سے لوگ پکارتے ہیں، اس کا ذکر فرمایا۔ یہ ایک عشق والی چیز ہے، فریفتہ ہونے والی بات ہے۔ جب تک دماغ میں یہ بات نہ آئے کہ میں تو کسی کے در پہ پڑ کے مرنا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دربار الہی کی زیارت کی نیت سے آدمی گھر سے نکلتا ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے فرمایا اپنے گھر سے نکلتے ہی وہ میرا مہمان بن جاتا ہے، میں خدا اس کا میزبان ہوتا ہوں۔ یوں فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر آدمی گھر سے نکلنے کے بعد سفر حج میں فوت ہو جائے تو پروردگار عالم کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے جو اس کی طرف سے حج کے تمام ارکان ادا کرتا ہے۔ آدمی کی کہاں مجال ہے، کہاں جرت ہے کہ اس قسم کے ارکان ادا کرے جو فرشتہ کر سکتا ہے۔ فرشتے کو پیشاب کی حاجت نہیں، پخانے کی حاجت نہیں، نیند کا غلبہ نہیں، بھوک نہیں، وہ تو ہر وقت سراپا عبادت میں رہتے ہیں۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ اگر تو نکلنے کے بعد ارادہ تیرا میرے دربار کا ہو، میرے گھر کی زیارت کا ہو، طواف کا ہو، عشق لے کر کے نکلا ہو، اگر تو موت کے لقمے میں چلا گیا تو تیری طرف سے میں ایک فرشتہ کھڑا کر کے سارے ارکان ادا کراؤں گا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک قوم کو دیکھا جو بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی، تو ان سے پوچھا تم کہاں سے آئے؟ کہ یمن سے۔ تمہاری غرض کیا ہے؟ کہ صرف حج، کوئی کاروبار تو نہیں؟ کہا نہیں۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ اللہ کے گھر کا طواف کیا، اللہ پاک کے نبی نے فرمایا کہ پھر اس کے لیے جنت کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ اور ایک حدیث کا جملہ ہے رجاء من کولدتہ امہ، آدمی ایسا لوٹتا ہے بیت اللہ سے جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہوا۔ سرزمین عرب اللہ کے خزانوں سے مالا مال ہے، انبیاء کا سارا سلسلہ اللہ پاک نے وہیں قائم دائم فرمایا۔ پروردگار عالم نے بیت اللہ شریف کی بنیاد رکھنے کے لیے بھی ایک اللہ نے اپنے نبی اپنے خلیل کا انتخاب فرمایا۔ ساری دنیا کی زمین اس زمین کے صدقے میں پیدا ہوئی۔ فرمایا تھا میں نے بنوانا ہے بیت اللہ، مستری ہو خلیل اللہ، مزدور ہو ذبیح اللہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی۔ اپنا بچپن بڑا عجیب و غریب اندازے سے بھگتایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ پیدا ہوئے تو شرک کی لعنت میں گرفتار لوگوں سے ٹکر ہو گئی۔ باپ بت گھر نہیں، بت پرست نہیں، بلکہ بت گھر ہے، بت بنا کر کے بیچتا ہے۔
اندازہ لگائیں کہ کسی زمانے میں خداؤں کا کاروبار بھی ہوتا رہا ہے. معاف تو اب بھی نہیں کرتے. پہلے شرک کی ڈھیری بنائی اور اس کے بعد کاروبار شروع کر دیا. اور آج کل تو اس جیسا بہترین کاروبار تو ہے ہی نہیں. ٹیلی فون کا بل نہیں, سوئی گیس کا بل نہیں, بجلی کا بل نہیں, کوئی ٹیکس نہیں, کوئی خرچہ نہیں, ہاؤس ٹیکس نہیں, سیل ٹیکس نہیں, سارے ٹیکسوں سے پاک ہے یہ قبروں کا کاروبار. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام بتوں کو توڑنے کے لیے پیدا ہوئے. بت خانہ بنا رہا بے شمار بڑا لوگوں نے کرتے ہیں, نظر نیاز لگاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہیں. ان لوگوں نے کیا حرکتیں کی. اس وحدہ لا شریک کا دربار چھوڑ کر, مالک کائنات کا دروازہ چھوڑ کر, جس نے زمین و آسمان پیدا کیا, ذرے ذرے کا خالق وہ, قطرے قطرے کا مالک وہ, ایک ایک پتے کا پالن ہار اور رب وہ, اسے چھوڑ کر کدھر کے لوگ جا رہے. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کا زمانہ ہے. لوگ میلے کی طرف نکل گئے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو موقع ملا بتوں میں جا گھسے کلہاڑا لے کر. کسی کا ناک کاٹا, کسی کا کان کاٹا, کسی کا پیر کاٹا, کسی کا سر اڑا دیا. سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ کر نکل آئے. واپس آئی قوم, بتوں کا برا حال ہے. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت عطا کی تھی, رشد عطا کی تھی, صراط مستقیم ان کو سمجھایا اور سجھایا تھا. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ عَاكِفُونَ. بڑے بڑے بت ملایا کرتے تھے, بڑے بڑے چیکنے, بڑے بڑے اعلیٰ درجے کے خوبصورت تراش تراش کر چھیل کر کے بت بنا کر خدا کا نام دیا کرتے تھے. بڑا عجیب زمانہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اگر پتھروں کی تلاش کر خدا بنائیں تو کافر. آج مسلمان اعلیٰ درجے کی قبر بنا کر سجدے کیا کرے, طواف کیا کرے, رات دن چاٹا کرے, اسلام میں کوئی فرق نہیں آتا. سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گئے, آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا اور کہنے لگے